ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر ان کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفتگو شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس کے بعد پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسے قافیہ گوئی اور تب بندی۔ پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ ان کے جیسے بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم رجز، حجز، قریض، مقبوض اور مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کے شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کے ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر سے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسیرا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا، یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی، تجھے جامع عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ آدمی نے حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے اور آپ کے متعلق تفصیلات بتاتے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاس، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی یہ بات نہ ماننا، یہ جھوٹا اور بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہوئے ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد کو تبلیغ کرنے سے روکنے کی کوئی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں، اور اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا،
تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے اور کبھی جادوگر۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے کہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ مہادارائی کی دوسری صورت یہ تھی کہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کر کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، جھوٹے پروپیگنڈے، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات، اعتراضات کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت اور تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے آپ نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کے اور کہیں نقل کے بغیر اعتراض۔ پہلوں کے واقعات اور افسانے سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے اور سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جبکہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ عمر ہونے کو ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ تمہیں بخدا وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں، بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں، نہیں، بخدا وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف سے بھی واقف ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں، نہیں، بخدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے۔ یہاں اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسے فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نصر بن حارث خیرہ گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہتا۔ اس سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں۔ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی چھوڑ دیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کر لیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔
عبد بن حمید کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لے تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسوا بن مطلب اور عاص بن وائل آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنے قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ، جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اسے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفتگو شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اسی لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ سن 4 ہجری نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئی، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اسے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والے کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روح پہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت ہی آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیات کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کے مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول سے جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کہا، پھر وہ کوہ صفا پر جو حرکت کی۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھیں، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ایام حج میں ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماع میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ طارق بن عبداللہ مہاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا، جس سے آپ کو کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حزب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔
खासी बदजुबान और मुफसिदा परदास थी। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदज़बानी करना, लंबी चौड़ी दसीसाकारी व इफ्तिरा परदाजी से काम लेना, फितने की आग भड़काना और खौफनाक जंग बपा रखना उसका शेवा था। इसीलिए कुरान ने उसको हम्मालतल हतब, लकड़ी ढोने वाली का लक़ब दिया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मज़म्मत कुरान में नाजिल हुआ है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। आप खाने काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो भी हमरा थे। ये मुट्ठी भर पत्थर लिए हुई थी, सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देख रही थी। उसने सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हुजू करता है। बखुदा अगर मैं उसे पा गई तो मैं उसके मुंह पर ये पत्थर दे मारूंगी। देखो खुदा की कसम मैं भी शायरा हूँ। फिर उसने ये शेर सुनाया, हमने मुज़ब्बम की नाफरमानी की और इसके अमर को तस्लीम ना किया और इसके दीन को नफरत हक़ारत से छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस चली गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इसने आपको देखा नहीं? आपने फरमाया नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी। बकर बज़ाज़ ने भी ये वाक़या रिवायत किया है और उसमें इतना मजीद इजाफा किया है कि जब वो अबू बकर के पास खड़ी थी तो उसने ये भी कहा, अबू बकर तुम्हारे साथी ने मेरी हिजो की है। अबू बकर ने कहा, नहीं, इस इमारत के रब की कसम, वो शेर कहते हैं ना उसे ज़बान पर लाते हैं। उसने कहा, तुम सच कहते हो। अबू लहब इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और पड़ोसी था, उनका घर आपके घर से मुत्तसिल था। इस तरह आपके दूसरे पड़ोसी भी आपको घर के अंदर सताते थे। इब्ने इसाक का बयान है कि जो गिरोह घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दिया करता था वो अबू लहब, हकम बिन अलास बिन उमैया, उक़बा बिन मुईत, अदी बिन हमरा सक़फ़ी, इब्नुल असा हुज़ली, ये सब के सब आपके पड़ोसी थे और इनमें से हकम बिन अबी अलास के अलावा कोई भी मुसलमान नहीं हुआ था। उनके सताने का तरीका ये था कि जब आप नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चादानी इस तरह टिका कर फेंकता कि वो ठीक आपके ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चादानी इस तरह फेंकते कि सीधे आपके हांडी में जा गिरती। आपने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उससे बच सकें। बहरहाल जब आप पर यह गंदगी फेंकी जाती तो आप उसे लकड़ी पर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बनी अब्दुल मनाफ, ये कैसी हमसायगी है, फिर इसे रास्ते में डाल देते। उक़बा बिन अबी मुईत अपनी बदबख्ती और खबासत में और बढ़ा हुआ था। चुनांचा सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल उसके कुछ रुफ़क़ा बैठे हुए थे कि इतने में बाज़ ने बाज़ से कहा, कौन है जो बनी फुलां के ऊँट की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का बदतरीन आदमी उक़बा बिन मुईत उठा और ओझ लाकर इंतजार करने लगा। जब आप सजदे में गए तो उसे आपकी पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ नहीं कर सकता था, काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती। मसूद फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, सर ना उठाया, यहाँ तक कि फातिमा आई और आपकी पीठ से ओझ उठाकर फेंकी। तब आपने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ऐ अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। जब आपने बद्दुआ की तो उन पर बहुत गिरा गुजरी, लेकिन उनका अकीदा था कि शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आपने नाम ले लेकर बद्दुआ की, ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और अतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन मुईत को पकड़ ले। उन्होंने सातों का नाम भी गिनाया लेकिन रावी को याद ना रहा। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे सब के सब बदर के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। उमैया बिन खलफ का वतीरा था कि वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लान तान करता। इसी के मुताल्लिक़ ये आयत नाजिल हुई, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हर लान तान और बुराई करने वाले के लिए तबाही है। इब्ने हशाम कहते हैं कि हुमज़ा वो शख्स है जो एलानिया गाली बके और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे, और लुमज़ा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें अजियत दे। उमैया का भाई अबी खलफ
عقبہ بن معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا تھا۔ قرآن میں اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجے ظالم ہے، بد عمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت سے اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا، پھر اپنی اس حرکت اور بڑائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے صدقہ دیا، نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیری خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی اپنی سزا کے لیے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن یہ کہنے لگا، اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا، محمد حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ بلکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور جس دو میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ جور و ستم کی یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خاص کے نفوس اور آپ کو مکہ کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھی۔ باقی رہی وہ کاروائیاں جو مسلمان اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھی تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلے اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی اور بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کیچلی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال، امیہ بن خلف،
جمہی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتے اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا، بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور سے کہیں بڑھ کر یہ کہ ظلم کرتا تھا۔ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور پھر کہتا، خدا کی قسم، یا تو اسی طرح پڑھا رہے گا یا مر جائے گا۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے، عہد عہد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم قبیلے کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینوں پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا، بنی ابو الدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزا کی ایک عورت انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے گردن مروڑتے۔ انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگارے پر لٹایا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ ان کی صاحبزادی اور ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی کے ایک خانوادے بنو مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے کہ خود تھک جاتے۔ اس کے بعد کہتے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور بعض کو لوہے کے ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالات یہ تھے کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔